الرحیم۔ اردو ادب میں کئی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جن کو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے مثالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے حمد کے بارے میں۔ حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا پر مبنی جو شاعری ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سبحان اللہ، تیرا جلال، تیرا کمال، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو ہی ہے لازوال۔ اس کے بعد نعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی جانے والی شاعری نعت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیا بندے کو حق نبی کا خطاب، حکم دے دیا نور جوں ماہتاب۔ یہ محمد کلی قطب شاہ کی شاعری میں سے ہے۔ اس کے بعد نظم، ایک مرکزی خیال یا موضوع پر مرتب کی گئی شاعری جس میں اشعار باہم مربوط ہوتے ہیں، جیسے کہ لبوں پہ دعا ہے دل میں تمنا میرے، یہ زندگی خیرات ہے حضور کے گدا کی۔ فیض احمد فیض کی شاعری سے ایک شعر۔ اس کے بعد غزل۔ غزل کیا ہے؟ تعریف جس کی یہ ہے، عاشقانہ جذبات کو مختصر اشعار میں بیان کرنے والی صنف جس میں ہر شعر خود مختار ہوتا ہے۔ خود مختار مطلب اس کا اپنا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، داغ دہلوی۔ اچھا، اس کے بعد رباعی، 4 مصرعوں پر مشتمل شاعری جس میں گہرے فلسفیانہ یا جذباتی خیالات بیان کیے جاتے ہیں، اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مخمس، 5 مصرعوں پر مشتمل شاعری جہاں پر ہر بند کے آخری 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مسدس کیا ہے؟ 6 مصرعوں پر مشتمل شاعری جس میں ہر 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کعبہ میرا، قبلہ میرا، دین میرا، ایمان میرا، حسن بت خانہ ہے ایک صورت بے پرواہ۔ قصیدہ کیا ہے؟ اس کے بعد قصیدہ ہے۔ قصیدہ کسی شخصیت یا واقعے کی تعریف میں لکھی جانے والی طویل نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ مرثیہ، غم اور الم کے جذبات کو بیان کرنے والی شاعری خاص طور پر کربلا کے واقعات پر، جیسے سلام اے شہید کربلا، تیری قربانی پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد مثنوی ہے۔ مثنوی کیا ہے؟ طویل داستان یا واقعہ جو ہر 2 مصرعوں کے ہم قافیہ ہونے پر مشتمل ہو، جیسے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس کے بعد نظم کی ایک قسم ہے نظم مورا، بغیر قافیہ اور ردیف کے لکھے جانے والی نظم کو کہتے ہیں، جیسے میں نے دیکھا ہے وہ تصویر جو اب تک نہیں بنی، آدھی سلگتی ہوئی کتاب، آدھا خالی گلاس۔ آزاد نظم کی ایک قسم ہے۔ قافیہ اور وزن کی پابندیوں سے آزاد شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے، جیسے میں ایک بار پھر آزاد ہوا ہوں زنجیروں سے نکل کر خلا میں تیرتا ہوا، نون نیم راشد۔ اس کے بعد مطلع ہے۔ مطلع کیا ہے؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، جیسے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ مقطع ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے بہادر شاہ ظفر کی مشہور
غزل سے ایک شعر: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین میں نہ ملی کوئی یار میں۔